عزیز بھائیوں، میری بہنوں، السلام علیکم۔ مغرب کی نماز کے بعد کا آج وہ مجرب آزمودہ عمل اپنے تمام بہن بھائیوں کو بتلانے لگا ہوں۔ اس وظیفے کو آپ لوگ جیسے ہی مغرب کی نماز ادا کریں، جیسے ہی مغرب کی نماز پڑھیں، فوراً یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ چاہے آپ لوگ پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، ملیشیا، عمان، مسقط، جاپان، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا کے جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں جیسے ہی نماز مغرب کا وقت ہو، آپ لوگ سکون سے، اطمینان سے مغرب کی نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے فوراً بعد جا نماز پر بیٹھے بیٹھے جیسے ہی آپ لوگ سلام پھیر لیں، سلام پھیرنے کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ میری وہ بہنیں، میری وہ دکھیاری پریشان بہنیں جو شدید، جن کے حالات خراب ہیں، جو دکھی ہیں، تکلیف میں ہیں، مایوس ہیں، جو چاہتی ہیں کہ ان کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ آ جائے، بڑی سے بڑی حاجتیں، مرادیں سیکنڈوں اور منٹوں کے اندر پوری ہو جائیں، تو اس وظیفے کو آپ لوگ مغرب کے بعد لازمی کر لینا۔ اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھنا۔ دولت کا طوفان اگر زندگی میں نہ آئے تو پھر مجھے کہنا۔ اس وظیفے کو میں نے آج اس ویڈیو میں پہلی مرتبہ میں یہ وظیفہ بتلانے لگا ہوں۔ اس وظیفے کو میں نے آج سے پہلے واٹس ایپ پر بے شمار اپنے دکھی بہن بھائیوں کو یہ وظیفہ بتلایا ہے، جن کے حالات بے حد خراب تھے۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، ایسے ایسے لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں، لوگوں پر لاکھوں کا قرضہ اس وظیفے کو پڑھنے کی وجہ سے وہ قرضہ ختم ہو چکا ہے۔ قرضہ انہوں نے خود ادا کیا ہے، اتنا پیسہ ان کو ملا ہے، یا قرض داروں نے وظیفہ پڑھتے ہی 1 یا 2 دن کے اندر اندر قرضے خود معاف کر دیے ہیں۔ اتنا مجرب عمل، تو آپ لوگ اندازہ کریں کہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کیا کیا فائدے ہوتے ہوں گے۔ یہ وظیفہ آپ لوگ مغرب کے بعد اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار بھی کر لو نا عزیز بھائیوں بہنوں، صرف ایک بار، صرف ایک مرتبہ، تو ساری زندگی پھر آپ لوگ اپنے بھائی کو دعائیں دو گے کہ واقعی میں آپ نے کوئی ایسا عمل بتایا، کوئی ایسا وظیفہ بتایا کہ ہماری زندگی میں دولت کا طوفان آ گیا۔ ساری زندگی اپنے بھائی کو جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ آج وہ مجرب وظیفہ آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ مغرب کے بعد آپ کو کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ آدھی منٹ نکال کر 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ یا زیادہ سے زیادہ آپ لوگ سکون یا اطمینان سے پڑھیں گے تو 1 منٹ آپ کی لگنی ہے۔ 1 منٹ سے اوپر کا وقت آپ کو ہرگز نہیں لگنا۔ 1 منٹ کا وقت نکال کر یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے آپ لوگ جیسے ہی مغرب کی نماز پوری کمپلیٹ اچھی طرح سکون سے پڑھ لیں، آخری رکعت میں جیسے ہی آپ لوگ سلام پھیریں، اب جیسے آپ لوگ اتحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں ویسے ہی بیٹھے رہنا، ویسے ہی بیٹھے بیٹھے آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہیں، یہ سب سے مین وقت ہے اس وظیفے کو پڑھنے کا۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد مثال کے طور پر بھول جاتے ہو، کوئی مسئلہ ہے یاد نہ رہا، چلے گئے کہیں نماز پڑھ کے کام پہ چلے گئے یا کہیں کام میں لگ گئے، تو آپ لوگ عشاء سے پہلے پہلے لازمی پڑھ لینا۔ مطلب مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو بھی وقت ہے، آدھا پونا یا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، جو بھی آپ کے ملک میں وقت ہے مغرب عشاء کے درمیان کا، اس وقت میں بھی آپ لوگ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وہی فائدہ ہوگا جو نماز کے فوراً بعد ہوگا، ترتیب بھی وہی ہوگی، طریقہ بھی وہی ہوگا، بس فرق یہ ہوگا کہ وہ آپ کو عمل نماز کے فوراً بعد پڑھنا ہوگا، اور یہ عمل جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس اگر بھول چکے ہو آپ لوگ، تو آپ لوگ پھر مغرب یا عشاء کے درمیان کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا۔ وظیفہ پڑھتے وقت آپ کی پوری توجہ، پورا دھیان وظیفہ پڑھنے میں لگی ہوئی ہو۔ کسی سے آپ کو بات چیت بالکل نہیں کرنی، کسی کی طرف آپ کو توجہ نہیں دینی، پورا دھیان، پورا آپ کی توجہ اس وظیفے کی طرف۔ اور ایک بات آپ کو اچھی طرح سمجھ لینی ہے کہ اس ویڈیو کو براہ کرم اگر آپ نے ابھی تک کاٹ کر اسکپ کر کے دیکھ رہے ہو تو براہ کرم اب مت کاٹیے گا، کیونکہ اب میں آپ کو عمل وظیفہ بتلانے لگا ہوں۔ عمل کو سمجھو گے نہیں، اپنے ذہنوں میں بٹھاؤ گے نہیں تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو براہ کرم پہلے عمل کو سمجھو، پھر عمل کرو۔ یہ عمل ایسا ہے کہ اپنے بھائی کو ساری زندگی جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے، کروڑوں کی حاجتیں بھی ہوں گی تو انشاءاللہ 1 دن کے اندر اندر پوری ہوں گی۔
بڑی سے بڑی حاجت ہو، چاہے آپ کو اپنا ذاتی مکان چاہیے ہو، کچھ ایسی میری بہنیں ہیں جن کی ایک ہی خواہش ہے، مجھے ایسے میرے کئی بہن بھائیوں نے ذاتی مکان کے لیے واٹس ایپ پر وظائف پوچھے، اور مغرب کے بعد کا یہ وظیفہ میں نے جس کسی کو بتایا ہے آج تک جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتے ہیں کہ آپ نے واقعی میں کوئی ہمیں مجرب وظیفہ بتایا کہ ہماری زندگی بدل چکی ہے۔ ہمیں گھر چاہیے تھا، گھر مل گیا، گاڑی چاہیے تھی، گاڑی ملی، ہمیں جو کچھ چاہیے تھا اللہ پاک نے عطا کر دیا۔ تو اس وظیفے کو سچے دل سے، پورے یقین سے آپ لوگ، اگر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد ذاتی مکان کے لیے دعا مانگیے گا۔ آپ کو بڑی رقم چاہیے ہے، کچھ بھی چاہیے، بڑا موبائل چاہیے، بڑی گاڑی چاہیے، جو کچھ آپ کی خواہش ہے، جو آپ کی مرادیں ہیں، وظیفہ پڑھ کے آپ لوگ دعا ضرور مانگیے گا۔ مغرب کے بعد کا یہ آدھی پونی منٹ کا عمل ہے، اس عمل کو آپ لوگ اپنی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے، پریشانی کے لیے، گھروں میں جھگڑے ہیں، فاقے ہیں، ایک ایک پائی کے لیے اگر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو، ایک ایک روپے کے لیے، کبھی اس کے آگے جا رہے ہو پیسے مانگنے کے لیے، مجھے 1000 دے دے، 2000 دے دے، کب تک میرے بھائیوں بہنوں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہو گے؟ کب تک؟ اور کوئی آپ کو کب تک دے گا؟ کوئی ایک مرتبہ دے دے گا، 2 مرتبہ دے دے گا، کوئی آپ کو ساری زندگی تو نہیں دے گا۔ تو آپ لوگ اگر اپنی قسمت کو خود بدلنا چاہتے ہو، اپنے حالات کو خود بدلنا چاہتے ہو، تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ یہ ویڈیو آپ تمام بہن بھائی شدید مالی پریشانی میں ہو تو فوراً مغرب کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اب میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کو سمجھ لو، اور اس عمل کی اجازت کے لیے اپنا نام کامنٹس میں لازمی لکھنا اور ایک لائک ضرور کر دینا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ جب مغرب کے بعد پڑھنے لگیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ بڑا آسان سا وظیفہ ہے، اتنا آسان وظیفہ ہے کہ جو میرے بہن بھائی جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا تو وہ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھ کے عمل کو سمجھ لیں، اور مغرب کے بعد جیسے ہی مغرب کا وقت ہو، اس کے بعد فوراً کسی بھی وقت آپ لوگ، یا نماز کے فوراً بعد یا مغرب کے بعد کسی بھی وقت، عشاء سے پہلے پہلے آپ لوگ اس عمل کو کر لیجئے گا۔ اگر عمل یاد نہ رہے تو مغرب کے بعد دوبارہ سے ویڈیو چلا دیجئے گا، دوبارہ ویڈیو چلا کر اچھی طرح عمل سمجھ کے پھر کیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگ سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جائیے گا، ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے فوراً تمام بہن بھائی، دوست، احباب، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ایک مرتبہ آپ لوگ تمام بہن بھائی، دوست، احباب سورہ کوثر پڑھ لیجئے گا اچھی طرح یاد کر کے۔ ایک مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ آپ لوگ جیسے ہی سورہ کوثر پڑھ لیں تو آپ کی اسکرین پر جو آپ کو وظیفہ دکھ رہا ہے، اس وظیفے کو آپ کو فوراً پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ پورا عمل آدھی پونی یا 1 منٹ کا جو بھی عمل ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ سورہ کوثر جیسے ہی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو اپنی اسکرین پر جو پہلا وظیفہ دکھ رہا ہے، اس وظیفے کو آپ کو فوراً پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں اگر تسبیح موجود ہو، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر پہلا وظیفہ آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ پیارے بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا قادرو کا۔ آپ کی اسکرین پر یہ وظیفہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یا قادرو، یا قادرو، یا قادرو، یا قادرو، یا قادرو، یہ وظیفہ تمام بہن بھائی، دوست، احباب، یا قادرو کا وظیفہ صرف اور صرف میں نے شاید کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہو، لیکن آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو صرف اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائم یہ وظیفہ یا قادرو کا اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لینا ہے۔
جب یا قادرو کا وظیفہ 7 مرتبہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں تو دوسرا وظیفہ جو آپ کو اپنی ویڈیو کی اسکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے، آپ لوگوں نے اپنے تھمبنیل پر جب کلک کیا ویڈیو پر تو آپ کو یہ وظیفہ دکھ رہا ہے حامیم لا ینصرون کا۔ آپ لوگ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ لوگوں نے 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 7 مرتبہ پہلا وظیفہ یا قادرو کا پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ کو اپنے تھمبنیل پر ویڈیو کی اسکرین پر حامیم لا ینصرون کا وظیفہ دکھ رہا ہے۔ اس وظیفے کو آپ کو یا قادرو کا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لو 7 مرتبہ تو فوراً آپ کو حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون کا وظیفہ 7 ٹائم 7 مرتبہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ جیسے ہی حامیم لا ینصرون کا وظیفہ تمام بہن بھائی دوست احباب کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں تو اس کے بعد کاؤنٹ سے مراد اچھی طرح گنتی کر کے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آخر میں 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ حامیم لا ینصرون کا وظیفہ جیسے ہی 7 مرتبہ پڑھ لو اس کے فوراً بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 1 مرتبہ آخر میں آپ کو سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو آخر میں 3 مرتبہ 3 ٹائم کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ عزیز بھائیوں بہنوں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔